دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیوبندی مذہب میں کہرام مچا کر رکھ دینے والی ایک ایسی سنسنی خیز خبر دینے والا ہوں جسے آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں بھی ملاحظہ فرما لیا ہے، اور یہ سچ ہے اور بالکل پکی خبر ہے کہ دیوبندی مذہب کے دو بڑے بڑے مولویوں کے بیٹے دیوبندیت کو لات مار کر شکیلیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے پرانے ویورز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے پہلے بھی میں نے 2 ویڈیوز اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ ان دونوں ویڈیوز کے تھمبنیل یہ ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز میں دیوبندی عوام و علماء کے، بلکہ ایک دیوبند کے فارغ مفتی کے بھی دیوبندیت کو چھوڑ کر شکیلیت کی گود میں جا گرنے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھی۔ اگر آپ نے ان دونوں ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ان دونوں کے لنک کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے اینڈ میں بھی لگا دوں گا تاکہ بسہولت آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر دیوبندیت پر شکیلیت کیسے غالب آ چکی ہے یہ آپ جان سکیں۔ بہرحال سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی مذہب کے 2 مشہور عالموں کے گھر میں بھی شکیلیت داخل ہو کر کیسے ان کو دیوبندیت سے نکال کر اپنے حلقۂ شکیلیت میں داخل کر رہی ہے یہ آپ جاننے والے ہیں، جس کے لیے پیش ہے یہ ویڈیو۔ دیکھیں اس ویڈیو میں خود دیوبندی کیسے دیوبندیت کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں۔ سامعین، کل یعنی 13 جنوری 2025 کو ایک خبر کافی گردش میں رہی جس نے صحیح معنوں میں دل کو بے چین اور روح کو زخمی کر دیا۔ وہ خبر ان الفاظ کے ساتھ چلائی گئی تھی: حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب، محتمم و شیخ الحدیث مدرسہ رحمانیہ سپول، بہار، و خلیفہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کا نواسہ بھی شکیلی ہو چکا ہے۔ لہذا علماء کرام، خصوصی طور پر امارت شرعیہ اور جامعہ رحمانی منگیر بہار سے بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیں۔ سامعین، جب میں نے اس خبر کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ سچی خبر ہے، اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا نام سعد اللہ ہے۔ اس کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ 2012-13 میں یہ نوئیڈا میں پڑھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شکیل ابن حنیف کا مرید تھا۔ اس موقع پر میرے ایک دوست محترم جناب ذیشان داؤدی صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح نظام الدین میں واقع بھوگل مسجد کے اندر وہ معتکف تھا، وہاں بھی اسے گھیرا گیا اور اس کے افہام و تفہیم کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتا رہا کہ ہم بغیر دلیل کے ہی اسے عیسیٰ اور مہدی مانتے ہیں۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی گئی تو اس وقت اس کا تعاقب کیا گیا اور مسجد سے اسے بھگا دیا گیا۔ سامعین، شکیل ابن حنیف کے چیلے ملک بھر میں سرگرم ہیں اور نہایت خاموشی کے ساتھ بڑے ہی منظم انداز میں اپنے مشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ افسوس اس کا ہے کہ اس نے جہاں عوام کو پھنسایا، وہیں بعض مفتیان کرام اور علماء کو بھی اپنے دام فریب میں کھینچا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ناگپور کا باشندہ عبداللہ ندوی مرتد ہو گیا تھا، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا فاضل تھا۔ عام علماء ہی نہیں، اب اس نے بڑے بڑے علماء کے گھر میں بھی دراندازی شروع کر دی ہے۔ حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب کے نواسے پر ہاتھ ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا شمس الہدیٰ صاحب مدرسہ رحمانیہ سپول دربھنگہ کے شیخ الحدیث تھے۔ ان کی علمی قابلیت بہار بھر میں مسلم تھی۔ اب ان کا نواسہ بھی ملعون شکیل ابن حنیف کا مرید ہو جائے تو چونکانے والی بات ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری کا پوتا بھی شکیلی ہو چکا ہے۔ یہ خبر میرے لیے اس معنی کر بھی تکلیف دہ تھی کہ مولانا نصیر احمد خان صاحب میرے استاذ تھے۔ بخاری شریف جلد اول میں نے ان سے پڑھی ہے۔ جب بڑے بڑے گھرانے کے لوگ شکیل ابن حنیف مرتد کی زد سے نہ بچ سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
سامعین، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ حقائق قبول کرنے کو تیار نہیں اور تعویل کرتے پھرتے ہیں۔ جب میں نے عبداللہ ندوی کے مرتد ہونے کی خبر اپنے چینل سے نشر کی تو ایک ندوی عالم نے مجھ سے بحث کر لی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس بیانیے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی کافی کوشش کی، دلائل بھی دیے، مگر وہ مانتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے، یہ ذمہ داری سے بھاگنا ہے۔ جب تک آپ سچائی کا سامنا نہیں کریں گے، کام کیسے کر سکیں گے؟ تو سن لیا سامعین آپ نے کہ دیوبندی مذہب کے بڑے بڑے عالم سمجھے اور کہے جانے والے لوگوں کے گھروں میں شکیلیت نہ صرف داخل ہو چکی ہے بلکہ ان کے گھر کے لوگوں کو، جو کوئی جاہل لوگ نہیں ہوتے بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ شکیلیت کھینچ کھینچ کر اپنے حلقے میں شامل کر رہی ہے۔ محترم سامعین، یہاں ایک اہم بات کا اظہار بے محل نہ ہوگا کہ فتنہ شکیلیت کی وجہ سے دیوبندیوں میں بڑا کوہرام مچا ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح خود دیوبندی مذہب کی تبلیغی جماعت نے سیدھے سادے سنیوں کو بہلا پھسلا کر اور کلمہ اور نماز کا نام لے کر اپنے دامے فریب میں پھانسنے کا کام کیا، ٹھیک اسی طرح ان دیوبندیوں کے پیچھے شکیلیت پڑ چکی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ دیوبندی مذہب کی یہ تبلیغی جماعت بے پڑھے لکھے اور سیدھے سادے لوگوں کو سنیت سے متنفر کر کے دیوبندیت و وہابیت میں داخل کر لیتے تھے، لیکن یہ شکیلیت جاہل دیوبندیوں سے کہیں زیادہ دیوبندیوں کے پڑھے لکھے اور علمی خاندان یا علمی گھرانہ کہے جانے والے گھروں کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور ان کو دیوبندی مذہب سے متنفر کر کے شکیلیت میں شامل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے دیوبندی مذہب میں کوہرام مچے گا ہی، اس لیے اس وقت دیوبندیوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ حالانکہ کچھ دیوبندی اس کا بھی انکار کرتے ہیں، بلکہ میرے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کئی سارے دیوبندی انکار کر بھی سکتے ہیں اور اس بات کو جھوٹ کہہ کر اپنا دامن بچا کر نکل جائیں گے، جیسا کہ فضیل احمد ناصری کے سامنے ایسا ہی جب کیا تو خود فضیل احمد ناصری دیوبندی نے اس کی وضاحت اپنی ویڈیو میں کر کے پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے، یہ ذمہ داری سے بھاگنا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی دیوبندی مذہب کے یوٹیوبرز، کبھی مولانا توقیر رضا تو کبھی طاہر القادری، اور ان کے علاوہ دوسرے کسی سنی عالم یا سنی نما لوگوں کے ویڈیوز لے کر سپنوں کی دنیا سجاتے رہتے ہیں، ان یوٹیوبرز دیوبندیوں وہابیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی خبر لیں اور اپنے گھر پر نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے گھر میں شکیلیت داخل ہو کر دو چار لوگوں کو کھینچ لے جائے، کیونکہ جب آپ کے بڑے بڑے مولویوں مفتیوں کے گھر کے لوگوں کو نہیں بخش رہا ہے تو آپ لوگ تو اپنے ان عالموں اور مفتیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا خواب سے بیدار ہوئیے آپ لوگ اور فتنہ شکیلیت کا شد باب کریں اور اپنی دیوبندیت کی آبرو بچانے کی کوشش کریں۔ اس طرح کچھ بھی کہیں سے بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیے اور اس کے بعد سنیوں کے خلاف بکواسات کرنے لگے اور اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دینے سے دیوبندیت کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی دیوبندیت کی آبرو کو بچائیے اور فتنہ شکیلیت سے مقابلہ کیجیے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو دیوبندی وہابی ہم سنیوں کے خلاف بکواسات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود ان کے پیچھے فتنہ شکیلیت پڑ چکا ہے اور ان کی حالت غیر ہو چکی ہے۔